اسی طرح سے اگر دو ملک ہیں، ایک مسلمان ملک ہے ایک کافر ملک ہے، دونوں کا معاہدہ ہے، جنگ نہیں، دونوں کا معاہدہ ہے، پھر اگر کوئی مسلمان اس ملک کے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے، مان لو اس ملک کا آدمی مسلمان ملک میں آیا، بزنس کے لیے آیا، ٹورسٹ کے طور پر آیا، اب اس مسلمان نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا، کڈنیپ کر لیا اور اس کو کیا کیا، قتل کر ڈالا، تو ایسی صورت میں کیا، یا اس ملک میں گیا جس سے مسلمانوں کا عہد ہے، معاہدہ ہے، ٹریٹی ہے، پیس ٹریٹی ان کے ساتھ میں ہے، یہ مسلمان اس ملک میں گیا غیر مسلموں کے اور وہاں پر جا کر کسی غیر مسلم کو قتل کر ڈالا، اس بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا، جو کسی معاہد کو قتل کرے، جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ایسے کسی آدمی کو قتل کرے، ایسے ملک کے کسی، ایسی حکومت کے کسی شخص کو، چاہے وہ گورنمنٹ میں کام کرتا ہو یا پبلک میں سے ہو، کیونکہ وہ معاہد ہو جاتا ہے، اگر اس کو قتل کر ڈالے لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، لم یرح رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے، جنت سے 40 سال دور ہیں تو بھی جنت کی خوشبو آتی، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی جنت میں داخلہ تو دور، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، نسائی اور امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں بھی شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا نقصان نہ صرف دنیاوی ہوتا ہے، حکومتوں کے تعلقات خراب ہوں گے، اس کا نقصان نہ صرف دنیاوی ہوتا ہے بلکہ اس انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ غیر مسلم جن سے مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، ان کی جان و مال کے سلسلے میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ امن دینے والا ہو، اتنا ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو امن دے بلکہ اس کے ساتھ احسان و عدل و احسان کا سلوک اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ سورہ الممتحنہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے، تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی تم سے، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا، جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، نہ تمہارے سے دین کی بنیاد پر جنگ کی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا اور عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ منع تھوڑی نہ کرتا ہے کہ ہر کافر سے تمہاری جنگ ہے، اللہ نے ایسا نہیں بتایا۔ جن کفار نے مسلمانوں کے ساتھ دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کی اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، یہاں منع نہیں کرتا ہے کہا، لیکن آگے کیا کہا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی تم کو یہ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ میں، کفار کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم کو عدل و انصاف کرنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی، وہ دشمن نہیں مسلمانوں کے اس اعتبار سے کہ سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تم پسند نہیں کرتے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ظلم نہیں کیا تم پر، تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے باہر نہیں نکالا، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بس رہنا رہو، ہم کو تمہارے دین سے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہے کرو، ہم کو کوئی مطلب نہیں تم سے۔ ایسے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اللہ اس سے منع نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو جتنے غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، الا یہ کہ ان کی مسلمانوں سے جنگ ہو۔
اس وقت میں پھر ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر جنگی حالات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنگی حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی تلقین کی اور ترغیب دی ہے۔ یہ اسلام ہے جو ساری انسانیت کی جان و مال کا محافظ ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو اسلام عدل و انصاف اور اچھے سلوک کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ یہ صرف ماں باپ کے بارے میں نہیں ہے کہ بھائی کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ احسان، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے لیے الگ دلیلیں ہیں، اس کے لیے خاص دلیلیں ہیں۔ یہ ایک عمومی بات ہے، اس میں الذین سے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اس میں داخل کر دیا ہے۔ الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کسی زمانے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا، کسی علاقے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ مقید اس کو نہیں کیا، اس کو عام رکھا قیامت تک کے لیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمان عدل و انصاف اور احسان کا سلوک کریں جو مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں جارحیت ان کے ساتھ نہیں کرتے، چھوڑو گے، ظلم کر کے دین چھڑائیں، ان سے پرسیکیوشن ان کو کریں، اسلام چھوڑنے پر مجبور کریں۔